بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ صاحب الوحدانیت القدیمیت الازلیت الابدیہ۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے آغاز پر ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کی ایک ایسی مختصر مگر عظیم و شان سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ سورت ہمیں ایک ایسی رات کی عظمت و شان بتاتی ہے کہ جسے اللہ نے پوری امت محمدیہ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر، اس کی رحمتیں، برکتوں اور اس میں نازل ہونے والی رحمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگر اس کے شان نزول کی بات کی جائے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا پچھلی امتیں بہت طویل عمر پاتی اور سال ہر سال عبادتیں اور ریاضتیں کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر ہوئی کہ میری امت میں عمریں کم ہوں گی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ اپنا فضل و کرم کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی خوشخبری سنائی۔ یہ ایک ایسی عظیم رات ہے، اس کی ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ گویا اللہ نے تھوڑی سی عبادت کو بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ اب سورہ القدر کی پہلی جو آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں پر نزول قرآن کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں سے شب قدر کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اور اس کی جو دوسری آیت ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی شے کی عظمت و شان کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر، یہ جو رات ہے، اس کی شان اور اس میں برسنے والی رحمتیں، برکتیں عام انسانی عقل، عام دماغ، عام انسان کے فہم سے بالاتر ہے۔ اور اس کی جو تیسری بڑی اہم آیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو عام دنوں میں کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 83 ایئرز اور 4 منتھ بنتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ مسلسل 83 ایئرز مسلسل عبادت کرے اور وہ صرف ایک رات اسے لیلۃ القدر کی مل جائے، وہ اس ایک رات اپنے پورے خشوع و خضوع سے عبادت کرے، تو ان دونوں چیزوں کا اجر و ثواب 83 سال کی عبادت اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب جو ہے وہ یکساں ہے، برابر ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت تو فرماتے، لیکن رمضان المبارک کا جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت بڑھا دیتے، مزید بڑھا دیتے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کرتے کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں عبادت کو بڑھا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی کوئی ایک فائنل ڈیٹ تو بتائی نہیں گئی،
تو ایک ایسا فارمولہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ معمول بنائیں کہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں عبادت میں اضافہ کریں، مسلسل عبادت کریں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت میں خیر فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔